وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ اب کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ آپ سن رہے ہیں قرآن حکیم کا آسان فہم ترجمہ و تفسیر۔ مفہوم القرآن، سورۃ البقرہ یعنی گائے۔ رکوع نمبر 2۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ منافق کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول اور حساب کتاب کے دن پر ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ یہ دل سے ایمان نہیں لائے۔ وضاحت: مدینہ منورہ میں رہنے والا ایک گروہ سچے دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا، جبکہ دوسرا گروہ آپ کا کھلا مخالف رہا۔ تیسرا گروہ ایسا تھا جو منافق کہلایا۔ منافق مشرکوں میں موجود تھے اور یہودیوں میں بھی۔ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ میرے رسول، منافق مجھے اور سچے دل سے ایمان لانے والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ لوگ اپنا نقصان کرتے ہوئے خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن اس بات کا شعور نہیں رکھتے۔ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون۔ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہوئے منافق خود کو چالاک سمجھتے ہیں۔ میں نے ان کے اعمال کی وجہ سے ان کی بیماری مزید بڑھا دی ہے۔ دھوکہ دہی اور جھوٹ کا بدلہ دینے کے لیے میں نے آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ان لوگوں پر عذاب بے وجہ نہیں، بلکہ ان کے جھوٹ اور منافقت کی سزا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ منافقوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ اللہ کی زمین پر اپنے عمل سے فساد نہ پھیلاؤ، تو جواباً کہتے ہیں ہم تو معاملات بہتر کرنے والے ہیں، فساد پھیلانے والے نہیں۔ ان کا فساد زمین پر میری نافرمانی کرنا، میری دی ہوئی شریعت کا مذاق اڑانا اور میرے رسول پر دل سے ایمان لانے والوں میں مایوسی پھیلانے کی کوشش کرنا ہے۔ الا انہم هم المفسدون ولكن لا يشعرون۔ منافق مانے یا نہ مانے، فساد پھیلانے والے یہی ہیں، لیکن اس بات کا شعور نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ جب منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول اور حساب کتاب کے دن پر اسی طرح ایمان لاؤ جیسے سچے دل سے ایمان لانے والے ایمان لائے، تو یہ لوگ کہتے ہیں کیا ہم ایسے ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے ہیں؟ ہم بے وقوف کیوں بنے؟ سچے دل سے ایمان لانے والے تو اپنا نفع نقصان نہیں سمجھتے۔ صاف صاف بات تو یہ ہے کہ منافق ہی بے وقوف لیکن اس حقیقت سے بے خبر ہیں۔ یہ لوگ سچ کو نہ مانتے اور حقیقت کو جھٹلاتے ہوئے اپنا نقصان کرتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ منافق ایمان لانے والوں سے ملیں تو دھوکہ دیتے ہوئے انہیں یقین دلاتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول اور حساب کتاب کے دن پر ایمان لے آئے ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ جب ایمان لانے والے موجود نہ ہوں تو یہی منافق اپنے شیطان ساتھیوں سے کہتے ہیں ہم اپنے پرانے دین پر ہی قائم ہیں۔ ایمان کا اعلان کر کے ہم سچے دل سے ایمان لانے والے بے وقوفوں کا مذاق اڑا رہے تھے۔ وضاحت: یہاں شیطان سے مراد وہ سردار ہیں جو منافقوں کی سازشوں میں ان کے ساتھ ہیں۔ وہ ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش پر خوش ہوتے ہیں اور منافقوں کو
ایسا کرتے رہنے کا حکم دیتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ منافق سچے دل سے ایمان لانے والوں کا مذاق کیا اڑائیں گے؟ یہ اپنی چالاکی اور گمراہی میں بڑھتے جا رہے ہیں۔ میں نے ان کی رسی دراز کر رکھی ہے۔ منافقوں کو دوغلے پن کی سزا فوری نہیں مل رہی، کیونکہ ان کے لیے ایک مدت مقرر ہے جس سے پہلے میں سزا نہیں دیتا۔ یہ اس ڈھیل کو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں۔ منافق اپنی چالاکی کی وجہ سے اندھوں کی طرح ادھر ادھر بھٹکتے رہیں گے، ان کو راستہ نہیں ملے گا، ان کا انجام آگ کا عذاب ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین۔ خود کو چالاک سمجھنے والے منافقوں نے گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ یہ لوگ ایمان لانے والوں کا نہیں، اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ منافق ہدایت کے بجائے گمراہی خرید رہے ہیں۔ ایسا کرتے ہوئے یہ صرف خوشی نہیں بلکہ اپنے عمل پر فخر کرتے ہیں۔ سب لوگ جان لیں، منافق ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ میری بھیجی ہوئی ہدایت پر ایمان نہ لا کر منافق اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں۔ ان کی مثال کچھ یوں ہے کہ رات میں روشنی کے لیے آگ جلائی جائے، جب آگ کا الاؤ ارد گرد روشنی پھیلانے لگے کہ اس روشنی میں دیکھا جا سکے، تو ایسے وقت میں ان کی دیکھنے کی طاقت چھین لی جائے۔ ان کے لیے روشنی کی موجودگی میں بھی اندھیرا چھا جائے جس میں کچھ دکھائی نہ دے۔ ان کی حالت یوں ہے جیسے صحرا میں کسی رہنمائی کے بغیر ہوں اور انہیں راستہ سمجھ نہ آ رہا ہو۔ منافق اندھیروں میں بھٹکتے ہی رہیں گے۔ یہ کتنا بڑا نقصان ہے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ منافقوں کی حالت ایسے ہے جیسے یہ بہرے ہیں کہ سن نہیں سکتے، گونگے ہیں کہ بول نہیں سکتے، اندھے ہیں کہ روشنی کی موجودگی میں بھی کچھ دیکھ نہیں سکتے۔ میں نے انہیں کان، زبان اور آنکھیں دی، لیکن یہ سب ان کے کام نہیں آیا، کیونکہ منافق میرے رسول اور حساب کتاب کے دن کا انکار کرتے ہیں۔ حق کا انکار کرتے ہوئے یہ لوگ گمراہی میں اس قدر آگے جا چکے ہیں کہ ہدایت کی طرف لوٹ نہیں سکیں گے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ منافقوں کی مثال کچھ یوں ہے کہ رات میں آسمان سے بارش برسے اور گرج چمک کے ساتھ گھپ اندھیرے میں بجلی کڑکنے سے بڑا خوفناک منظر ہو۔ یہ لوگ بجلی کی کڑک اور بادل کی گرج سن کر موت کے خوف سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں۔ ان کا خیال ہے کہ بادل کڑکنے کی خوفناک آواز نہ سنیں تو موت سے بچ جائیں گے۔ ایسا کرنا انہیں میرے عذاب سے بچا نہیں سکتا۔ انہیں اندازہ نہیں کہ آسمانی بجلی صرف کڑک نہیں لاتی بلکہ ہر چیز کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ اگر یہ کڑک کی آواز نہ بھی سنے تو آسمانی بجلی کی تباہیوں سے کیسے بچیں گے؟ میں انکار کرنے والوں اور منافقوں کو گھیرے ہوئے ہوں۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم ان الله على كل شيء قدير۔ منافقوں کی مثال ایسے بھی ہے کہ رات کے اندھیرے میں بجلی کڑکنے سے روشنی پیدا ہو تو راستہ نظر آنے پر چلنے لگیں، جب اندھیرا ہو تو نظر نہ آنے سے رک جائیں۔ اگر میں چاہوں تو آسمانی بجلی ان کے کان اور آنکھیں لے جائے، یہ سن سکے نہ دیکھ سکیں، مگر میرا قانون ہے کہ جس حد تک کوئی سننا دیکھنا چاہے میں اسے سننے اور دیکھنے کا موقع دیتا ہوں۔
میں نے جتنی مدت مقرر کر دی انسان کو اس مہلت میں اپنے فیصلے اور ان پر عمل کرنے کا اختیار ہے۔ ان سے پوچھ گچھ حساب کتاب کے دن ہوگی۔ بے شک میں ہر چیز کی طاقت رکھتا ہوں۔ وضاحت: کل شیء قدیر قرآن حکیم میں 33 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے۔ آگہی: یہاں سورۃ البقرہ کا دوسرا رکوع مکمل ہو گیا ہے۔ اس رکوع میں 13 آیات بینات ہیں۔ اب ہم سورۃ البقرہ میں آنے والے نئے الفاظ اور اصطلاحات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ منافق: ایسا شخص جو دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے زبان سے اظہار کرے لیکن دل سے ایمان نہ لائے، منافق کہلاتا ہے۔ لفظ منافق قرآن مجید میں مختلف انداز میں 32 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے۔ مشرک: یہ عقیدہ رکھنے والا کہ اللہ کا کوئی شریک ہے، اس جیسا یا اس جیسی خدائی صفات کسی دوسرے میں موجود ہیں، مشرک کہلاتا ہے۔ لفظ مشرک قرآن مجید میں مختلف انداز میں 49 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے۔ دین: عقیدہ اور ایمان دین کہلاتا ہے۔ اس میں خدا کا تصور بھی اہم ہے۔ کچھ لوگوں کا کسی بات پر یقین رکھنا اور خدا کی عبادت کرنا دین کہلاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے بھیجے جانے والے ہی اصل دین ہے۔ لفظ دین قرآن حکیم میں 62 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے۔